جلد بازی کا فیصلہ۔ خاتون سے ہوائی اڈے پر جہاز کے انتظار میں وقت ہی نہیں کٹ پا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر دکان سے جا کر وقت گزاری کے لیے ایک کتاب اور کھانے کے لیے بسکٹ کا ڈبہ خریدا۔ واپس انتظار گاہ میں جا کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس عورت کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر ایک اور مسافر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب خاتون نے بسکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ بیٹھے مسافر نے بھی اس ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھا لیا تھا۔ خاتون کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ تو وہ اس کے منہ پر اس بے ذوقی اور بے ادبی کے لیے تھپڑ تک مارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی یہ حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی وہ مسافر بھی ایک بسکٹ اٹھا لیتا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر بامشکل قابو رکھ پا رہی تھی۔ جب ڈبے میں آخری بسکٹ آن پہنچا تو اب اس کے دل میں یہ بات جاننے کی شدید حسرت تھی کہ اب یہ بدتمیز اور بد اخلاق شخص کیا کرے گا۔ کیا وہ اب بھی اس آخری بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یا آخری بسکٹ اس کے لیے رکھ چھوڑے گا؟ تاہم اس کی حیرت اپنی عروج پر جا پہنچی جب مسافر نے اس آخری بسکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اہانت کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ آدھے بسکٹ کو وہیں ڈبے میں چھوڑ کر کتاب کو بند کرتے ہوئے اٹھ کر غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی جہاز کی طرف چل پڑی۔ جہاز میں کرسی پر بیٹھ کر اپنے دستی تھیلے میں سے اینک نکالنے کے لیے کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی جان ہی نکل گئی کہ اس کا خریدا ہوا بسکٹ کا ڈبہ تو جوں کا توں تھیلے میں ہی بند رکھا ہوا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہوائی اڈے پر بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے نکال کر کھاتی رہی تھی۔ اب دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر ایک مہذب اور رحم دل انسان تھا جس نے کسی شکوے اور ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اسے بسکٹ کھانے کو دیے تھے۔ وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی اس سے اسی قدر شرمندگی اور خجالت بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس شرمندگی اور خجالت کا اب دعویٰ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، اس شخص سے معذرت کرے، اپنی بے ذوقی اور بے ادبی کی معافی مانگے یا اس کے اعلیٰ قدر کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں رائے کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی قائم کی ہوئی رائے ہی ٹھیک ہو۔